اللہ الرحمن الرحیم۔ بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے، یعنی جو ہمارے دل ہیں ان میں زنگ لگ جاتی ہے، جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی جلا کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کہ مرنا ہے، اور قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرو۔ صحیح بخاری و مسلم میں جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جب بھی پڑھو تو خوش دلی کے ساتھ پڑھو، ایسا نہیں ہے کہ دل اچاٹ ہو رہا ہے تب بھی پڑھو۔ اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو قرآن خوانی کے لیے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اور وہ بیچارہ پہلے جو آ کے بیٹھتا ہے اسے آخر تک روکے رہتے ہیں، وہ کہ جہاں اٹھنے چلے بیٹھو تو ابھی رک جاؤ تھوڑا اور پڑھ لو۔ اب اس کا دل نہیں ہو رہا ہے اور وہ بھی بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ختم ہو گیا تو کہتے ہیں ایک اور شروع کر دو۔ تو جب دل بچہ پڑھ تو رہا ہے لیکن دل اچاٹ ہے، اس کا دل نہیں لچا رہا ہے پڑھنے کا، پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ پڑھو، تھوڑا پڑھو، بس یہ کہا ہے نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو تھوڑی ایک آیت آپ پڑھیں گے خوش دلی سے پڑھیں گے وہی برکت ہو جائے گی، ہے نہیں؟ یہ نہیں کہ ارے ایک نہیں تو آپ دوسرا شروع کر دو، یہ سب طریقہ جو ہے غلط ہے، اسے سمجھنا چاہیے آدمی کو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو تغنا یعنی خوش آوازی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تغنا سے مراد استغنا ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے عوض میں کسی سے کچھ لینا نہ چاہیے۔ یعنی دو معنی ہو گئے اس کے، ایک تو یہ کہ خوش آوازی سے پڑھنا چاہیے، اچھی آواز سے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آواز تو اللہ کی طرف کی نعمت ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش پوری کرنا چاہیے کہ قرآن کو جتنی ہو سکے اچھی آواز سے ہی پڑھیں۔ باقی تو جس کو اللہ نے جیسی آواز سے نوازا ہے وہ ویسے پڑھے گا، لیکن کوشش یہ رہے کہ اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں ہم اس کو۔ امام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ نے دارمی نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور دارمی کی روایت میں ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو خوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، جب ایک اچھی آواز والا قاری جب پڑھتا ہے قرآن کو تو اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ ابو داؤد و بیہقی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ اعرابی اور اجمی بھی تھے، یعنی دیہاتی لوگ بھی تھے، اور عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی تھے، اجمی لوگ بھی تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ قرآن پڑھو، تم سب اچھے ہو، بعد میں قومیں آئیں گی جو قرآن کو اس طرح سیدھا کریں گی جیسا تیر سیدھا ہوتا ہے، اس کا بدلہ جلدی لینا چاہیں گے، یعنی قرآن پڑھتے ہی فوراً چاہیں گے اس کا بدلہ مل جائے، جلدی لینا چاہیں گے، دیر میں لینا نہیں چاہیں گے، یعنی دنیا میں بدلہ لینا چاہیں گے، یہ چاہیں گے کہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جائے جو ہم پڑھ رہے ہیں، آخرت کا انتظار نہیں کرنا چاہیں گے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہے آج کل جو لوگ پیسے لے کر قرآن پڑھ رہے ہیں قبروں پر یا ان جگہوں پر دکانوں پر پڑھا جا رہا ہے، کہیں پڑھا جا رہا ہے، تو یہ سب جو ہے، اور پھر اس میں بلند آواز سے پڑھواتے ہیں۔ ایک تو یہ دکان پہ پڑھواتے ہیں، پھر کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھو۔ اب آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو اور اس سے کہہ رہا ہو بلند آواز سے پڑھو، اور حکم یہ ہے کہ قرآن جب زور سے پڑھا جائے تو سننا جو ہے اس کا واجب ہے۔ اب اپنے کاروبار میں لگے ہو ان سے کہہ رہا ہو زور سے بھی پڑھو۔ میں نے کئی جگہ دیکھا دکانوں میں کچھ سودا لینے گیا، وہاں حافظ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان سے بلند آواز سے پڑھوا رہا ہو، آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو، کبھی کوئی گراہک آ رہا ہے کبھی کوئی گراہک آ رہا ہے، پھر اس کا سننا کون سنے گا اسے؟ یا ان سے کہو آہستہ پڑھو۔
تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. پیسے لے کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ آپ ہمارے یہاں پڑھو اور خوشی سے ہم اپنے جو چاہے دے دیں اور دینا چاہیے، بلکہ جتنا آپ طے کرو اس سے زیادہ دینا چاہیے، ہے نہیں، کیونکہ آدمی کو دیں لیکن طے مت کرو. وہ طے کرنا نہیں ہے بھائی، جو غلط ہے وہ غلط ہے، طے نہیں کرنا چاہیے. وہ نہیں دیں گے تو ہمیں ہمارا اللہ دے گا بدلہ، اس کا بدلہ ہمیں خدا دے گا قیامت کے دن. سرکار میں فرمایا دنیا میں لینا چاہیں گے آخرت میں نہیں لینا چاہیں گے، آخرت کی فکر کرو، اللہ دے گا اس کا بدلہ. لیکن عوام کو ہاں یہ چاہیے کہ اپنے اماموں اپنے حافظوں کا دھیان رکھیں، کیونکہ وہ اسی پر ہی ہیں. یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ ایسا موقع نہ آنے دیں کہ آدمی طے کرے. اگر وہ طے کر کے 1500 لے رہا ہے تو آپ اسے 2000 بغیر طے کرے دیں. جب آدمی کو خود سے ملے گا تو وہ آدمی کہے گا ہی نہیں کہ ہٹاؤ کیا ضرورت ہے. یہ ہماری عوام میں کمی ہے کہ وہ ہمارے اماموں اور حافظوں کو خوش نہیں رکھتی. آخر مجبوراً لوگوں کو طے کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ طے کرنا ہے غلط، یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ صحیح نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.